اللہ سوتا نہیں ہے، یعنی نیند نہیں کرتا، اللہ نیند کرنے سے پاک ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ نیند سے بھی پاک ہوں، اور نیند کی جو ابتدا ہوتی ہے جسے اونگ کہتے ہیں، کچی پکی نیند جسے کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اس کیفیت سے بھی پاک ہوں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ بعض لوگوں کو یہ گمان ہوتا کہ شاید اللہ مستقل 2-3 گھنٹے تو معاذ اللہ نیند نہیں کرتے، لیکن تھوڑی ہوتی نیند کر لیتے ہیں، تو اللہ نے اونگ کا بھی انکار فرما دیا، نفی فرما دی کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو نیند سے بھی پاک ہے اور اونگ سے بھی پاک ہے۔ تو پہلی بات آقا نے ارشاد فرمائی کہ اللہ نیند سے پاک ہے، اور وَلَا يَنبَغِي لَهُ أَن يَنَامَ، اور اللہ کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ اللہ نیند کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیند غفلت ہے، نیند غفلت سمجھی جاتی ہے، اور اللہ تعالی غفلت سے پاک ہے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار، کہ رات کے اعمال دن ہونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں کہ اس بندے نے رات میں یہ عمل کیے، یہ نیکیاں کی، یہ برائیاں کی۔ جو ہمارے منکر نکیر بیٹھے ہوتے، کرام کاتبین بیٹھے ہوتے ہیں، فرشتے دائیں کندھے پہ بائیں کندھے پہ، یہ ہمارے شب و روز کو نوٹ کر رہے ہیں، اور یہ رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ پھر فرمایا کہ دن چڑھنے سے پہلے رات والے فرشتے اللہ کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کر دیتے ہیں، ہر بندے کی، مرد ہو، عورت ہو، جی جوان ہو، بزرگ ہو، عالم ہو، جاہل ہو، جو بھی ہو، تو اللہ کے فرشتے اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ اس وقت رات کو یہ عمل کر رہا تھا۔ اور آگے فرمایا کہ دن کے عمل رات آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان اعمال کے مطابق بندے کے لیے فیصلے فرماتے ہیں۔ اگر نیکیاں ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کے، برکتوں کے، انعامات کی بارشیں فرماتے ہیں۔ اگر نامہ اعمال بندے کا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور فرشتوں نے بتایا کہ اے اللہ اس نے آج کے دن میں تیری یہ نافرمانی کی، تو اللہ اس نافرمانی پر غصے ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے بندے پر لعنت برستی ہے، اور اللہ کی طرف سے بندے کے لیے ناراضگی نازل ہوتی ہے، اور اللہ کے لیے بندے کی طرف رزق کی تنگی نازل ہوتی ہے۔ تو آپ حضرات کے ذہن میں بھی سوال آ سکتا ہے کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے باوجود بھی اس کو رزق ملتا ہے، حالانکہ حدیث میں تو یہ ہے کہ اللہ بندے کے اعمال کے مطابق بندے کے لیے فیصلے فرماتے ہیں، بندے کے اعمال کے مطابق بندے کے لیے اللہ کے انعامات اور یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں، لیکن بندے تو نمازیں نہیں پڑھتے، ذکر اذکار نہیں ہے، اور کیا ہے کہ اللہ کی فرما برداری نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ تو بڑا حساب مالدار ہے، آپ کیسے کہتے ہو؟ تو سنیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان۔ آقا نے فرمایا کہ سب سے برا ہے وہ رزق جو تمہیں برائی کی وجہ سے حاصل ہو، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، تو ایک بندہ وہ جو ہے بسم اللہ پڑھ کے اپنا جال مچھلی کے شکار کے لیے ڈالتا، تو اس کا وہ جال خالی آتا تھا، اور دوسرا بندہ وہ پڑھتا تھا بسم اللہ و منات و عزات، بتوں کے نام لے کے بسم اللہ نہیں پڑھتا تھا، بسم اللہ پڑھتا تھا کہ میں شروع کرتا ہوں بتوں کے نام سے۔ وہ جیسے ہی جال پھینکتا تو اس کا جال مچھلیوں سے بھر دیا جاتا۔ تو حضرت موسیٰ تھوڑے سے فاصلے سے دیکھ رہے تھے، آخر کار بڑی دیر کے بعد وہ جو بسم اللہ پڑھتا تھا اللہ کا ماننے والا، اس نے پھر بسم اللہ پڑھی، جال پھینکا، پھر پھینکا، پھر پھینکا، اس کے بعد ایک
مچھلی ہاتھ میں آئی اور وہ بھی چھوٹ کے دوبارہ دریا میں چلی گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ کلیم اللہ تھے، کل جمعے پہ میں نے عرض کیا تھا کہ کلیم اللہ سے بات کرتے تھے. حضرت موسیٰ دنیا میں کھڑے ہو گئے تو حضرت موسیٰ اللہ کے سامنے شکوہ کرنے لگے کہ اے اللہ، یہ تیرا بندہ تیرا نام لیتا ہے، اس کے باوجود تو نے اس کے جال کو خالی لوٹایا، اور یہ بندہ تیرا تو نام ہی نہیں لیتا، تجھے مانتا ہی نہیں، پھر بھی تو نے اس کے اوپر اپنی نعمتیں برسا دی، ہر جال مچھلی سے بھر گیا اور بڑی اس میں نعمتیں، اس میں کیا راز ہے؟ تو اب یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا کہ بعض دفعہ تو لوگ نماز چھوڑ دیتے اور مجھ سے رزق زیادہ مل گیا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندے نے کوئی اللہ نہ کرے، اللہ معاف کرے، کہ کوئی برائی کی اور اس کے بعد رزق بڑھ گیا، پیسے آ گئے، یہ آ گیا. تو بعض دفعہ تو یوں ہوتا ہے. اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعمال کے مطابق بندے کو رزق دیا جاتا ہے. تو یہ کیسے؟ تو اب سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اب ذرا آنکھیں بند کرو، پھر آنکھیں کھولنا. حضرت موسیٰ نے آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولی تو سامنے جنت کے باغات اور جنت کی نعمتیں اور ایسی چیزیں کہ حضرت موسیٰ نے بس ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. تو کہنے لگے اے اللہ، یہ کس کے لیے؟ اللہ نے فرمایا یہ میرے اس بندے کے لیے جو میرا نام لیتا رہا، جال پھینکتا رہا، لیکن پھر بھی مچھلی نہ آئی، میرا نام نہ چھوڑا میرے بندے نے. فرمایا یہ انعامات مرنے کے بعد میں اس کو دوں گا. اللہ نے فرمایا اب آنکھیں بند کرو. آنکھیں کھولی تو آگے سے جہنم اور اس کے عذاب اور سانپ اور بچھو اور یہ خوفناک مناظر دیکھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ، یہ کس کے لیے؟ اللہ نے فرمایا یہ اس آدمی کے لیے جس کا ہر جال بھر بھر کے آ رہا ہے، ہر جال بھر بھر کے آ رہا ہے، نعمتیں بہت دی ہیں، پیسہ بہت دیا ہے، اور کہے کہ انعامات اتنے دیے ہیں کہ اتنا مسلمانوں کے پاس نہیں جو میرے منکروں کے پاس ہے. تو اللہ نے فرمایا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ، اگر تو دنیا کے اندر یہ جو تیرا نام لینے والے ہیں ان کو کچھ بھی نہ دے، ساری چیزیں ان لوگوں کو دے دے جو تیرے نافرمان، تیرے باغی، تیرا سجدہ نہ کرنے والے، تیرا نام نہ لینے والے، تیرے نبی کو نہ ماننے والے، ساری نعمتیں ان کو دے دے، اور جو مسلمان ہے، جو تیرے مانتا ہے، تیرے رسول کی مانتا ہے، اس کو کچھ بھی نہ دے. اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ سودا اس بندے کے لیے نقصان دہ، کہ آخرت میں جہنم کی آگ میں جلے گا. دنیا میں بڑا آرام، آرائش اور کیا ہے کہ دھن دنیا ہے، اور دوسرا بندہ جس کو تم نے دنیا میں کچھ نہ دیا، بھوکا ہے، مفلسی کا زمانہ ہے، غربت ہے، اور کیا ہے کہ حالات تنگ ہیں، بچے بھوکے ہیں، اس کے باوجود وہ تیرا نام لیتا ہے، اور آخرت میں جو تم نے اس بندے کو نعمتیں دینی ہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ، اگر دنیا میں تو اس کو کچھ بھی نہ دے، بس آخرت میں اس کو یہ دے دے، تو اس کے لیے یہ سودا فائدے مند ہے. تو ہمارے ذہن میں یہ شکوک شبہات آتے ہیں کہ دیکھو امریکہ یا فلاں ملک یا فلاں ملک، وہ تو اللہ کو مانتے نہیں، اتنا ترقی کر گئے. تو بھائی اب دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ بھی تو ہے نا. آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے جنت بن جاتی ہے، مومن کے لیے دنیا قید خانہ بن جاتی ہے، اور دنیا کافر کے لیے جنت بن جاتی ہے. تو ان کو جو بھی سہولیات مل رہی ہیں وہ دنیا میں مل رہی ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک عمل جاتے ہیں، برے اعمال اللہ کے پاس نہیں جاتے. بندہ اگر شریعت کے خلاف بھی عمل کرے گا تو وہ آسمان کی طرف نہیں جاتے، بلکہ وہیں پہ ضائع ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اپنی نمازوں پہ غور کرنا چاہیے، اپنی نیکیوں پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہماری نیکی میں سنت کے خلاف تو نہیں ہے، ہماری نماز سنت کے خلاف تو نہیں ہے، ہمارا وضو سنت کے خلاف تو نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ نے اس حدیث میں سنا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق عمل ہوتے ہیں نا بھائی، وہ اللہ قبول کرتے ہیں، باقی ضائع کر دیتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو ہم تو بڑے خوش ہیں کہ ہم بڑے جی 5 وقت کے نمازی، ہم بڑے جی زکوٰۃ دینے والے، ہم جی 30 روزے رکھنے والے، ہم بڑے عبادت گزار، اور ہماری عبادت اگر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ کوئی قبول نہیں ہے. قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جائیں گے، ہم لڑیں گے، ہم کہیں گے اے اللہ، ہم نے تو فلاں دن نماز پڑھی، ہم نے فلاں
مجھ سے لے لے بھائی صاحب میں نہیں دیتا. دوسرا جواب یہ آیا کہ میرا بندہ تم نے نیکی ضرور کی تھی لیکن نیکی کرنے کے بعد